بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورۃ الانعام نمبر 6، آیت نمبر 35۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ آیت نمبر 35۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اگر اے رسول تم پر ان لوگوں کی قوانین سے روگردانی گراں گزر رہی ہے اور چاہتے ہو کہ کوئی نشانی معجزہ دکھا کر ہی ان کو راہ راست پر لے آیا جائے تو تم کر سکتے ہو، تو زمین میں کوئی سرنگ لگاؤ یا آسمان میں عالم بالا تک جانے کے لیے کوئی زینہ تلاش کرو، اور لا دکھاؤ ان کو کوئی نشانی معجزہ اگر تم دکھا سکتے ہو۔ ہماری مشیت میں ان کو زبردستی سیدھے راستے پر لانا نہیں ہے۔ اگر مشیت میں سب کو ایک ہدایت پر جمع کر دینا ہوتا تو خدا انسان کو اختیار و ارادہ ہی نہ دیتا۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا تو اب ایک ہدایت پر وہ زبردستی ان کو جمع بھی نہیں کرے گا۔ اے رسول یہ جہالت ہے، تم ایسا نہ چاہنا بلکہ اپنے جذبات پر قابو رکھو۔ خدا معجزہ دکھا کر عقل کو معاف کر کے انسانوں کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کرتا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم پر ان کی یہ باتیں بہت گراں گزرتی ہیں تو اگر تمہیں استطاعت ہے تو پھر ٹھیک ہے، زمین میں کوئی سرنگ لگا لو، آسمان کے لیے کوئی سیڑھی بنوا لو، اور پھر یہ جس قسم کا مطالبہ کر رہے ہیں اس قسم کی کوئی محیر العقول بات ان کو کر دکھاؤ۔ قرآن کریم کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیشہ یہ دیکھیے کہ اسی مضمون کی دوسرے مقامات پر کیا آیات آئی ہیں۔ دوسری جگہ ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، سورہ 17 آیت نمبر 90۔ یہ کہتے ہیں کہ یوں ہم ایمان نہیں لائیں گے، ایمان ہم اس وقت لائیں گے کہ تمہیں اشارہ کرو اور زمین میں سے ایک چشمہ ابل پڑے۔ اگلی آیت ہے وَتَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَبٍ فَتَفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، سورہ 17 آیت نمبر 91۔ یا تمہارے اشارے سے اس صحرا کے اندر لہلہاتے ہوئے درختوں کا ایک نہایت عمدہ باغ پیدا ہو جائے اور اس کے نیچے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں۔ اس سے اگلی آیت ہے وَتُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا، سورہ 17 آیت 92۔ یا یہ جیسا تو کہتا ہے کہ آسمان سے تم پہ عذاب آ جائے گا، آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دو۔ یہ یہاں تک بھی کہیں گے کہ یہ فرشتے اور خدا جن کا تو ذکر کرتا رہتا ہے ان کو ذرا سامنے لا کے کھڑا کرو۔ اگلی آیت ہے او یکون لک بیت من زخرف او تبقى فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ، سورہ 17 آیت نمبر 93۔ یا اپنے لیے چٹکی میں سونے کا مکان بنا کر دکھاؤ یا ہمارے سامنے آسمان کی طرف چڑھ کر دکھاؤ۔ نہیں نہیں، ہم صرف تمہارے آسمان پہ چڑھنے سے ایمان نہیں لائیں گے، وہاں سے ایک لکھی لکھائی بنی بنائی ایک مجلد کتاب اترتی ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کو پڑھیں۔ یہ ہیں وہ چیزیں جنہیں ہم معجزات اور کرامات کہتے ہیں۔ اس مطالبے میں خدا اور رسول دو فریق ہیں۔ خدا جواب دیتا ہے کہ کل سبحان ربی، سورہ 17 آیت نمبر 93۔
ان سے کہو کہ میرا خدا تو اس سے بہت بلند ہے کہ تمہیں اس قسم کی شوفتہ بازیاں دکھائے۔ یہ خدا کی طرف سے جواب آ گیا۔ آیت کے اگلے حصہ میں رسول کی طرف سے جواب ہے، کہا حل کنت الا بشر رسولا، جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو بشر ہوں، میں تو صرف خدا کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ تم نے یہ بات نہ پہچانی کہ خدا اپنے قوانین فطرت کو تبدیل نہیں کرتا۔ تمہارے سارے مطالبے خدا کے جاری و ساری قوانین کے خلاف ہیں۔ تم نے خدا کو پہچانا ہی نہیں ہے، اور پھر تم اپنے جیسے بشر سے جو تمہارے پاس خدا کا پیغام پہنچاتا ہے یہ کہتے ہو کہ خلاف فطرت کام کر کے دکھاؤ۔ قرآن 20 مقامات پر بتاتا ہے کہ وہ یہ مطالبے کرتے تھے اور جواب یہی ملتا۔ زیر غور آیت میں کہا گیا ہے کہ اے رسول، اگر تمہیں یہ بات گراں گزرتی ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اور بالفرض محال تم بھی چاہتے ہو کہ ان کو معقوق الفطرت کام دکھا کر ایمان لانے پر آمادہ کر دیا جائے تو کہا کہ تم یہ سب کچھ کر کے دیکھ لو اگر کر سکتے ہو۔ سوال عقل کو معاف کر کے ایمان پر آمادہ کرنا نہیں ہے۔ اگر یہی مقصود ہوتا تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَيَجْمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى سورہ 6 آیت 35۔ اگر ہماری مشیت میں یہ ہوتا کہ سارے انسان ایمان والے پیدا ہوں تو ہم ایسے کر سکتے تھے، لیکن جب ہم نے انسان کو اختیار و ارادہ عطا کر دیا ہے تو اب ہم کبھی زبردستی سب کو ایمان والے نہیں بنائیں گے۔ اگر ہم نے اختیار و ارادہ انسان کو نہ دیا ہوتا تو پھر یہ سلسلہ رسل و ہدایت، یہ رسولوں کا بھیجنا ضرورت ہی نہیں تھا۔ اختیار و ارادے کے سبب اب انسان کو غور و فکر کر کے اپنے اختیار سے خود ایمان والے بننا ہے۔ اشیاء کائنات مجبور ہیں اور پکے مومن ہیں کیونکہ یہ خدا کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتے، لیکن مجبور مومن کی خدا کی میزان میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ انسان کے بارے میں خدا کی مشیت یہ ہے کہ یہ خود اپنے اختیار و ارادے سے غور و فکر کر کے ایمان لائے۔ معجزہ دکھا کر ایمان پر آمادہ کرنے کو فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ سورہ 6 آیت 35۔ ایسا خیال کرنے سے کہ ایک معجزہ دکھا کے ساری دنیا کو مسلمان کر دیا جائے جہالت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں بڑے فخر کے ساتھ انبیاء اکرام کے معجزے گنائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے معجزہ دکھایا تو سارا گاؤں مسلمان ہو گیا تھا، لیکن قرآن اسے کہتا ہے کہ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ سورہ 6 آیت 35۔ یہ جہالت ہے، تم ایسا نہ چاہنا۔ سورہ یونس میں ہے افانتا تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین سورہ 10 آیت 99۔ کیا تو جبر و اکراہ سے لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرے گا؟ آیت نمبر 36۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ جو کوئی دل کے کانوں سے سنے گا اور عقل و بصیرت سے کام لے گا تو وہ تیری تعلیم پر لبیک کہے گا۔ باقی رہے یہ مردے جو دل کے کانوں سے نہیں سنتے اور عقل و بصیرت سے کام نہیں لیتے تو اللہ ان کو تیری دعوت کے ذریعے اٹھائے گا اور پھر یہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی یہ دعوت خداوندی کی طرف لوٹ آئیں گے۔ قرآن حکیم نے عقل و فکر سے کام نہ لینے والوں کو اندھا، بہرا اور مردہ کہا ہے۔ آیت کے 2 حصے ہیں۔ پہلے کہا کہ جو دل کے کانوں سے سنیں گے وہ تیری دعوت پر لبیک کہیں گے، اور پھر کہا مردوں کو خدا اٹھائے گا۔ ان 2 حصوں میں بظاہر ربط نظر نہیں آتا۔ سننے کے معنی محض سننا نہیں ہے بلکہ سن کر بات کو دل میں اتارنا اور اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ اے رسول وہ تیری دعوت پر لبیک کہیں گے، لیکن آگے ہے وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ سورہ 6 آیت 36۔ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا جو تیری دعوت پر لبیک کہیں گے۔ ان لوگوں کو جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، انہیں قرآن کریم نے اندھا کہا ہے، بہرا کہا ہے اور مردہ کہا ہے۔ ان کے مقابلے میں قرآن نے زندہ اسے کہا ہے جس کے دل میں زندہ رہنے کی آرزو ہو، سورہ 36 آیت نمبر 10۔ جو لوگ زندہ رہنے کی آرزو رکھتے ہیں اور غور و فکر کر کے اپنے زندہ رہنے کی آرزو کا ثبوت فراہم کریں تو ان کے زندہ ہونے کا امکان ہے، اور جو ایسا نہیں کرتے وہ مردہ ہیں۔
ایک قسم کے لوگ تو وہ ہیں جو رسول کی دعوت کی مخالفت کر رہے ہیں، سرکشی برت رہے ہیں، اور سمجھانے کے باوجود وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے کہا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، سورہ 2 آیت نمبر 6۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تم ان کی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، روش نہ بدلی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو بے حس پڑے ہوئے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، ان کو قرآن مردہ کہتا ہے۔ ان لوگوں کو اگر دعوت پہنچتی رہے تو آہستہ آہستہ ان میں زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ ان میں اس چیز کا امکان ہے کہ یہ تمہاری طرف آ جائیں۔ یہ قبروں سے اٹھانے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بے حس اور غور و فکر نہ کرنے والے مردے ہیں۔ آیت نمبر 37۔ وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی محسوس نشانی، معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ ان سے کہہ دو بلا شبہ اللہ کے لیے محسوس معجزہ نازل کر دینا قطعاً مشکل نہیں۔ اس کی منشا یہ ہے کہ معجزہ کے ذریعے نہیں عقل و بصیرت سے کام لے کر ایمان لایا جائے، اور اس بات کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ خدا معجزہ دکھانے پر قادر ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا کیونکہ یہ جہالت ہے، دھاندلی ہے۔ سورہ 6 آیت 35۔ جب خدا نے کبھی معجزہ دکھا کر لوگوں کو ایمان کی طرف راغب نہیں کیا تو اب ایسا کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، خدا اپنی سنت کو کبھی تبدیل نہیں کرتا۔ آیت نمبر 38۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ تم دیکھو گے کہ جس قدر زمین پر چلنے والے جانور ہیں یا فضائے آسمانی میں دونوں بازوؤں سے اڑنے والے پرندے ہیں، طبعی اعتبار سے وہ تمہاری ہی جیسی زندہ امتیں، مخلوقات ہیں۔ ہم نے ان کے اندر زندگی بسر کرنے کے لیے تمام قوانین ودیت کر دیے ہیں، جن کے مطابق بلا چونو چرا زندگی بسر کرنے کے لیے وہ سب کے سب اپنے رب کی رہنمائی کے گرد جمع رہتے ہیں۔ رشتے کے اعتبار سے تمام جاندار اشیاء انسانوں کے بہن بھائی ہیں۔ امم امثالکم، امت کی جمع امم ہے اور امت کا مادہ ہے، الف میم ہے، جس کے لغوی معنی ماں کے ہیں اور مجازی معنی اصل جڑ اور بنیاد کے ہیں۔ نظریہ ارتقاء کے عالم ڈارون کی کتاب کا نام ہے Origin of Species۔ یعنی انواع یا مخلوقات کی اصل ہے۔ غور کیجئے اس کی کتاب کا نام کس طرح امم امثالکم سورہ 6 آیت 38 کی تشریح کر رہا ہے، یعنی اپنی اصل اور منبع کے اعتبار سے یہ تمام انواع مخلوقات تمہاری ہی مثل ہیں۔ سائنس کا انکشاف ہے کہ زندگی کی ابتدا ایک جرثومہ حیات اور قرآن کے الفاظ میں نفس واحدہ سے ہوئی ہے، پھر وہ ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی اور آگے بڑھتی ہوئی پیکر انسانی تک پہنچی۔ ارتقائی مراحل میں جس قدر ذی حیات مخلوقات وجود میں آئیں وہ شکل و حیت میں تو الگ الگ ہیں، لیکن اب اپنی اصل کے اعتبار سے ایک دوسرے کی مثل ہیں۔ جڑ و بنیاد کے اعتبار سے سب کی ماں جرثومہ اولین یا نفس واحدہ ہے، اس لیے دیگر تمام جاندار مخلوق کو کہا امم امثالکم، یعنی اصل کے اعتبار سے تمہاری جیسی مخلوق ہیں۔ مخلوقات میں سے صرف انسان مجبور پیدا نہیں کیا گیا ہے، اس کو اختیار و ارادہ اور عقل و فکر عطا کی گئی ہے، اس لیے اس کے اختیار و ارادہ کا تقاضا ہے کہ یہ برضا و رغبت خدا کی رہنمائی میں زندگی بسر کرے۔
انسان کی رہنمائی کو دیگر جانداروں کی طرح اس کے اندر ودیت کر کے نہیں رکھا گیا ہے تاکہ یہ مجبور محض بن کے نہ رہ جائے۔ اس کی رہنمائی کے لیے خدا نے وحی بذریعہ انبیاء کا طریق اپنایا گیا۔ آیت نمبر 39۔ والذین كذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشأ اللہ یضللہ ومن یشأ یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اور جو لوگ اپنی عقل کے دیے گل کر کے قوانین خداوندی کو جھٹلاتے ہیں، ان کو یوں سمجھو کہ عقل و بصیرت رکھتے ہوئے بھی بہرے اور گونگے ہیں، جہالت اور تعصب کی تاریکیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تو جو شخص غلط راستہ اختیار کرے وہ غلط راستے پر رہتا ہے، اور جو صحیح راستہ اختیار کرنا چاہے اس کے سامنے زندگی کی سیدھی اور توازن بدوش راہ آ جاتی ہے۔ من یشاء کے معنی ہے کہ ادھر یا ادھر جانے کا فیصلہ انسان کے لیے خدا نہیں کرتا، یہ فیصلہ اسے خود اپنے اختیار و ارادے اور عقل و بصیرت سے کرنا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 40۔ قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين۔ ان سے کہہ دو جس وقت کوئی طبعی آفت، آندھی، سیلاب یا وبا آئے یا کوئی تباہ کن انقلاب برپا ہو جائے تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اپنے شریکوں کو پکارو گے اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو؟ آیت نمبر 41۔ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ یقیناً ایسے حالات میں تم خدا ہی کو پکارو گے، پھر جب مصیبت سے بچنے کے لیے تم خدا کے طبعی قوانین کی طرف رجوع کرتے ہو تو وہ مصیبت بھی خدا ہی کے قانون کے مطابق رفع ہو جاتی ہے، اور جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو ان کو ایسے وقت میں بھول جاتے ہو۔ انشاء کا مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان مصیبتیں لانے والے اور تباہ کن نتائج برآمد کرنے والے خدا کے قوانین کے نرگے میں پھنسے گا تو یہ کچھ ہوگا، لیکن اگر انسان خدا کے ان قوانین کے اثار میں رہے گا جن سے حفاظت ملتی ہے تو وہ حفاظت میں رہے گا۔ یہ انسان کا اپنا اختیار و ارادہ ہے اور فیصلہ ہے کہ جیسا چاہے اور انتخاب کر لے۔ مثلا آگ سے انگلی جلی ہے اور تکلیف ہے تو یہ اس وجہ سے ہے کہ خدا نے آگ میں جلانے کی صلاحیت رکھ دی ہے۔ اگر انسان خدا کے قانون کے مطابق بنائی ہوئی دوائی انگلی پر لگاتا ہے تو تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور انگلی بھی تندرست ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 42۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور اے رسول، ہم تم سے پہلے بھی بہت سی اقوام کی طرف اپنے رسول بھیجتے رہے، ان اقوام نے غلط نظام اپنایا تو وہ عام مالی اور جسمانی مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے۔ یہ ابتدائی وارننگ اس لیے تھیں تاکہ لوگ اپنی اصلاح کے لیے قوانین خداوندی کے سامنے جھک جائیں اور ان کے مطابق اپنا نظام قائم کر لیں۔ آیت نمبر 43۔ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ وارننگ کے بعد انہیں قوانین خداوندی کی طرف پلٹنا چاہیے تھا، لیکن ان کے دل اور زیادہ سخت ہو گئے کیونکہ مفاد پرستیوں کے جذبات شیطان نے ان کی نگاہوں میں ان کی اس غلط روش کو بڑا ہی خوشنما بنا کر دکھایا جس پر وہ چل رہے تھے۔ آیت نمبر 44۔
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. تو جب انہوں نے قوانین خداوندی کو یکسر فراموش کر دیا تو مفاد پرستانہ روش نے ان پر دنیاوی سامان زیست کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ قوت اور دولت کے نشہ میں بدمست ہو گئے. ادھر ان کی غلط روش کے نتائج کے ظہور کا وقت آ گیا تو وہ قوم اپنی توقعات کے یکسر خلاف اچانک ہمارے قانون مکافات کی گرفت میں آ جاتی اور ان پر ایسا مایوس کن زوال آتا کہ ان کی باز آفرینی کی کوئی صورت پھر باقی نہ رہتی. فائزہ ہم مبلسون، ایسی تباہی یا شدید ترین عذاب جس سے زندگی کی باز آفرینی یا زندگی کے دوبارہ ہرا بھرا ہونے کی طرف سے مایوسی چھا جائے. پودا اوپر سے جھلس جائے یا کٹ جائے تو اس کے دوبارہ نشو و نما پانے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اگر پودے کی جڑ کٹ جائے یا جڑ جھلس جائے تو پھر اس کی نشو و نما سے مایوسی ہو جاتی ہے. جب برائی بذات خود مزین بن کر دکھلائی دے تو پھر اس کا نتیجہ ہر سو تباہی ہوتا ہے. قرآن نص صریح کہتا ہے کہ جو قوم ہمارے قوانین سے آراز برتتی ہے ہم اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں. یہ ہماری آج کی حالت ہے، لیکن تقسیم برصغیر کے بعد اس قوم پر رزق کے دروازے کھل گئے تھے، لیکن یہ قوم نظام خداوندی کی طرف نہ پلٹی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غلط نظام نے ایک چھوٹے سے طبقے کو تو بہت امیر بنا دیا اور قوم کا بڑا حصہ قسم پرسی کی حالت میں ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم خدا کے قوانین کے مطابق نظام قائم کرنے کو فراموش کر دیتی ہے، پسے پشت ڈال دیتی ہے، تو پھر رزق کے دروازے ان پر کھول دیے جاتے ہیں. یہ عذاب آنے سے پہلے کی تمہید ہوتی ہے. غلط روشیں زندگی مزین بن کے دکھائی دیتی ہے. غلط راستوں سے کمانے والی چیزیں بڑی جذب بنتی چلی جاتی ہے تو ان پر خون برسنے لگ جاتا ہے. یہ ہے اقوام مغرب کی حالت. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، سورہ 6 آیت 42 میں تو چھوٹے چھوٹے جھٹکے آتے ہیں، تو قوم باز نہ آئے تو فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، سورہ 6 آیت 66. قوم پر ابدی طور پر مایوسی چھا جاتی ہے. آیت نمبر 45. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. پس اس قوم کی جڑ کٹ جاتی ہے جو دوسروں کے حقوق طلب کرتی اور انسانیت پر ظلم و زیادتی کرتی تھی. جب ایسی ظالم قوتوں کی جڑ کٹ جاتی ہے تبھی جا کر نظام خداوندی دنیا کے لیے وجہ ہزار حمد و ستائش بن جایا کرتا ہے. خدا کا قانون ہے کہ ہر تعمیر سے پہلے تخریب ہوتی ہے. حق کے نظام کے قیام کے لیے باطل نظام کی شکست و ریف ضروری ہے. جب کوئی عمارت بنانا مقصود ہو تو سب سے پہلے بنیادوں کے لیے زمین کی کھدائی یعنی زمین کی تخریب کی جاتی ہے. اس تخریب کے بعد بنیاد میں پہلی اینٹ رکھنے سے تعمیر شروع ہوتی ہے. اگر تخریبی عمل یعنی زمین کی کھدائی نہ کی جائے تو تعمیری کام ممکن ہی نہیں ہوتا. آیت نمبر 46. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. بتاؤ اگر خدا تمہاری سماع و بصر اور قلب کی صلاحیتوں کو سلب کر لے تو کیا کوئی اور قوت ہے جو ان صلاحیتوں کو تمہیں واپس دے دے؟ دیکھو کس طرح مختلف دلائل و براہین کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ حق و صداقت سے منہ موڑتے ہیں. انسان ناجائز کمائی بھی خدا کی عطا کردہ صلاحیتوں کو استعمال کر کے ہی کرتا ہے، تو کیوں نہ خدا کی عطا کردہ صلاحیتوں کو خدا کے قوانین کے مطابق نظام قائم کر کے جائز طور پر کمائی جائے. اگر صلاحیتوں کو دینے والا انہیں چھین لے تو پھر کوئی طاقت ایسی نہیں کہ انہیں لوٹا سکے. آیت نمبر 47.
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون۔ پوچھو ان سے کہ بتاؤ اگر تم پر تباہ کن عذاب اچانک آ جائے یا اس کی علامات قبل از وقت ابھر کر تمہارے سامنے آ جائیں تو اس سے ظالموں کے سوا اور کون ہلاک ہوگا؟ آیت نمبر 48۔ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور ہم رسولوں کو تو صرف صحیح نظام زندگی کی خوشگواریوں اور غلط نظام کی تباہی اور بربادی سے آگاہ کرنے والے بنا کر بھیجتے تھے، تو جو قوم قوانین خداوندی کو تسلیم کر کے ان کے مطابق اپنے نظام کی اصلاح کر لیتی ہے تو ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوتا ہے اور نہ حزن۔ آیت نمبر 49۔ والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون۔ اس کے برعکس جو قوم بھی ہمارے قوانین کو جھٹلا کر غلط روش پر ڈٹی رہے تو اس پر تباہی و بربادی کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ قرآن نے ایمان اور اعمال صالح اور دوسری طرف تکذیب قوانین خداوندی اور غلط روش کو محسوس شکل میں واضح کر دیا ہے۔ اس کی روشنی میں کوئی قوم اپنے آپ کو اس فریب میں مبتلا نہیں رکھ سکتی کہ وہ ایمان و عمل صالح کی پابند ہے یا تکذیب و کفر کی حامل ہے۔ ایمان و عمل صالح کا نتیجہ خوف اور حزن سے حفاظت اور تکذیب و فسق کا نتیجہ تباہی و بربادی ہے، لہٰذا ہر قوم اپنی موجودہ حالت سے اندازہ کر سکتی ہے کہ وہ مومن ہے یا فاسق۔ آیت نمبر 50۔ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون۔ کہہ دو میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں یا میں غیب کی باتیں جانتا ہوں یا میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو تمہارے جیسا ہی انسان ہوں۔ جو کچھ مجھ پر وحی ہوتا ہے میں اس کا اتباع کرتا ہوں، جبکہ تم وحی کی روشنی میں نہیں چلتے اور نہ عقل و فکر سے کام دیتے ہو۔ تو کیا وحی کی روشنی کے بغیر چلنے والا اندھا اور وحی کی روشنی میں چلنے والا آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے سمجھتے؟ خدا کی طرف سے آنے والے رسول یا نبی فوق البشر نہ تھے، اس لیے وہ عقل و فکر کی بجائے معجزات دکھا کر انسانی عقل کو معاف کر کے لوگوں کو ایمان لانے پر مائل نہیں کرتے تھے۔ لوگ رسول کی تعلیم پر غور و فکر کر کے ایمان لاتے تھے اور یوں وہ حزب اللہ کا حصہ بنتے تھے۔ رسول اور اس کے پیروکار کرتے بس یہ ہیں کہ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، سورہ 6 آیت 50، جو کچھ خدا کی طرف سے وحی آتی ہے ہم اس کا اتباع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 51۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اے رسول، اس قرآن کے ذریعے تم لوگوں کو زندگی کے پر خطر راستوں سے آگاہ کرتے رہو جو اخروی زندگی پر یقین رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے قوانین خداوندی کے خلاف ورزی کی تو ان کے برے نتائج سے بچانے کے لیے نہ ان کا کوئی رفیق و مددگار ہو سکتا ہے اور نہ کوئی سفارشی۔ خبردار کرنے سے مقصد یہ ہے کہ ایسی خطرناک حالت سے بچنے کی خاطر قوانین خداوندی کی اطاعت کریں۔
تقوی کے معنی ہے راستے کے خطرات سے بچ کے چلنے والا۔ رسول سے کہا گیا کہ تیری دعوت پر لبیک وہ کہیں گے جو تیری دعوت کے ذریعے یہ سمجھ لے کہ دنیا و آخرت کی زندگی میں پیش آنے والے خطرات سے بچ کر چلنا ہے۔ جو خودکشی کرنے جا رہا ہے اسے بتایا جائے کہ فلان جگہ نہ جانا، وہاں پانی گہرا ہے، ڈوب جاؤ گے تو وہ بہت خوش ہوگا، اچھا ہوا تم نے گہرے پانی کی طرف میری رہنمائی کر دی۔ کہا کہ جو لوگ زندگی کے خطرات سے بچ کے چلنے کا ارادہ کریں گے یہ وہی ان کو کام دے گی، لہٰذا انہی کو آگاہ کرو۔ جس کو بتایا جائے کہ سنکھیا ہلاکت خیز ہے لیکن وہ یہ بات تسلیم ہی نہیں کرتا تو وہ سنکھیا کی ہلاکت کو مان کر ہی نہیں دے گا جب تک وہ ہلاک نہ ہو جائے، اور ہلاک ہو جانے کے بعد ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آیت نمبر 52۔ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين۔ تم اے رسول معاشی طور پر کمزور لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرنا جو خالصتاً خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نظام ربوبیت کی دعوت کو عام کرنے میں صبح و شام سرگرم عمل رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی ذمہ داری کا کوئی حصہ تم پر نہیں اور نہ تمہاری ذمہ داری کا کوئی حصہ ان پر ہے۔ تو ان کو اپنے سے دور ہٹا کر ناانصافی نہ کرنا اور نہ ان کو دور ہٹا کر ان پر زیادتی کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی خصوصیات اور اہمیت قرآن کی نظر میں۔ صحابہ کرام کی جماعت کی اہمیت کے پیش نظر اس آیت کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حفاظت اور رفاقت کے لیے بڑی شدت سے تاکید کی گئی تھی کہ انہیں استقامت سے اپنے ساتھ رکھو۔ سورہ 18 آیت نمبر 28۔ کہیں کہا کہ ان کی حفاظت و نگاہ و پرداخت نہایت رافت اور محبت سے کرو۔ سورہ 15 آیت 88۔ کہیں کہا اے رسول اللہ اپنی نصرت اور جماعت مومنین کی رفاقت کے ذریعے تمہیں تقویت پہنچائے گا۔ سورہ 8 آیت نمبر 62۔ یعنی صرف خدا کی نصرت نہیں بلکہ خدا کی نصرت اور جماعت مومنین دونوں کی رفاقت کے ذریعے تمہیں تقویت دے گا۔ کہیں کہا کہ اے رسول تیرے لیے خدا اور یہ جماعت مومنین جو تیرا اتباع کرتی ہے کافی ہے۔ سورہ 8 آیت نمبر 64۔ یعنی اکیلا خدا کافی نہیں بلکہ خدا اور جماعت مومنین دونوں مل کر تیرے لیے کافی ہیں۔ نیز کہا محمد رسول اللہ ہے والذین معہ، سورہ 48 آیت نمبر 29۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا ذکر کیا ہے۔ ان کے بارے میں کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، سورہ 8 آیت نمبر 63۔ ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ 48 آیت نمبر 29۔ دشمنوں کے مقابلے میں یہ ایک چٹان کی مانند کھڑے ہوئے ہیں اور آپس میں ریشم کی طرح نرم ہیں۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا والنصروا اولئک هم المؤمنون حقا، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 74۔ یہ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کی ہے اللہ کی راہ میں، اور یہ کہ جنہوں نے ان بے گھر خانماہ خراب آنے والے مہاجرین کو پناہ دی۔ خدا کی شہادت ہے کہ یہ دونوں جماعتیں مہاجر اور انصار مومن حقہ یعنی پکے سچے مومن۔ اور کہا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، سورہ 9 آیت نمبر 100۔ سبقت کرنے والے سابقون الاولون مہاجرین اور انصار اور وہ جنہوں نے پھر حسن عمل سے ان کا اتباع کیا، یہ سارے کے سارے رضي الله عنهم ورضوا عنه، سورہ 9 آیت نمبر 100 ہیں، یعنی خدا کا قانون ان سے راضی ہو گیا اور وہ خدا کے قانون سے راضی ہو گئے۔ اور آگے ہے وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، سورہ 9 آیت نمبر 100۔ ان کے لیے خدا نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے اندر یہ ابدی طور پر رہیں گے،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی ان خصوصیات کو جو حدیث، جو روایات اور جو تاریخ ہم مجروح کرے، ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 53۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اور اس طرح یہ لوگ کمزوروں کو حقارت سے دیکھتے ہوئے آزمائش میں مبتلا کیے ہیں، مذاقاً کہتے ہیں لو دیکھو ان کو، یہ ہیں وہ جنہیں اللہ نے ہم سے اپنے انعامات کے لیے چن لیا ہے، ذرا ان کی حالت تو دیکھو۔ یاد رکھو قوانین خداوندی کی پاسداری اور قدر شناسی کرنے والوں سے خدا اچھی طرح آگاہ ہے۔ آیت نمبر 54۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جب جماعت مومنین کے لوگ تمہارے پاس آئیں تو حوصلہ بڑھانے کے لیے ان سے کہو، بالکل نہ گھبراؤ، تمہارے لیے ہر طرح کا امن اور سلامتی ہے۔ یہ نظام بڑے لوگوں کی خاطر تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ تمہارے رب نے تمہاری نشو و نما کرنے کو اپنے اوپر واجب قرار دے رکھا ہے۔ اگر تم میں سے بھول چوک سے کوئی برائی بھی کر بیٹھے، پھر اپنے کیے پر نادم ہو کر آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لے تو مطمئن رہو، ان کو بھی نظام خداوندی کی حفاظت اور مرحمت سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ خدا کا اپنے نظام عدل میں عفو و اصلاح کی گنجائش رکھ دینا بھی خدا کی رحمت ہے۔ اس طرح عدل اور رحمت ایک دوسرے سے متضاد نہیں رہتے۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگ غلطی کر بیٹھیں اور اصلاح کر لیں اور پھر اعمال صالح کریں تو ان کی ذات پر سے غلطی کے مضر اثرات مٹ جاتے ہیں اور پھر ان کی ذات کی نشو و نما کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا کہ انہیں دھتکارو نہیں، اطمینان دلاؤ کہ اپنی اصلاح کر لو تو کچھ نہیں بگڑا۔ انسان سے سہو اور خطا دونوں کا امکان ہوتا ہے۔ سہو اور خطا کے بعد اگر اس کو ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا جائے تو انسان ہمیشہ کے لیے مردود ہو کر رہ جاتا اور یہ کہ اس کے لیے تباہی ہوتی۔ کہا کہ ہم اپنی رحمت کی روح سے سامان نشو و نما دیتے ہیں تاکہ انسان کی پوشیدہ صلاحیتیں ابھر جائیں۔ آیت نمبر 55۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور اس طرح ہم اپنے قوانین کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ غلطی سے خطا کرنے والوں اور ڈٹائی کے ساتھ جرم کرنے والوں کی راہیں ایک دوسرے سے جدا جدا ہو جائیں اور وہ الگ الگ نمایاں ہو کر نظر آئیں۔ آیت نمبر 56۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ کہہ دو تم خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو مجھے ان کے اطاعت سے روک دیا گیا ہے، اور کہہ دو میں تمہارے جذبات و خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا، کیونکہ اگر میں ایسا کروں تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہو جاؤں گا اور پھر سیدھے راستے پر نہیں رہوں گا۔ آیت نمبر 57۔ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ۔
کہہ دو میں اپنے رب کی طرف سے واضح اور صحیح راستے پر ہوں اور تم نے اس راستے کو جھٹلا دیا ہے۔ جس تباہی اور بربادی سے میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں اور جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، اس کو لانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کا جلد یا دیر سے آنے کا فیصلہ خدا اپنے قانون کے مطابق کرتا ہے، جس پر مجھے اختیار نہیں، اور وہی اپنے قانون کو ٹھیک ٹھیک طور پر واضح کرتا ہے اور اس سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کوئی نہیں۔ آیت نمبر 58۔ قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين۔ ان سے کہو جس تباہی کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، اگر ان کا جلدی لے آنا میرے اختیار میں ہوتا تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے کہ زیادتی کرنے والوں کے اعمال کے نتائج کے ظہور کا وقت کون سا ہے۔ آیت نمبر 59۔ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اعمال کے اندیکھے اور انسانی نگاہوں سے چھپے نتائج کو سامنے لے آنے والا قانون اسی کا ہے۔ غیب کا علم اس کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کائنات کی خشکی اور تری میں کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے، کس درخت سے کوئی پتا کب جھڑے گا اور زمین کی تاریکیوں میں دبا ہوا دانہ کب پھوٹے گا، کوئی تازہ یا خشک میوہ کب کھانے کے قابل ہوگا۔ یہ سب کچھ اس کے کائناتی قوانین کے مطابق ہوتا ہے، اور یہ قوانین فطرت کائنات میں پھیلی ہوئی واضح کتاب میں درج ہیں۔ علم غیب کی نوعیت اور مفتاح الغیب کا مفہوم۔ مفاتح الغیب سورہ 6 آیت نمبر 59۔ کہ معنی غیب کے خزانے بھی ہو سکتے ہیں اور غیب کے خزانے کی چابیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں چابیاں مراد ہیں۔ غیب وہ ہے جو کسی وقت بھی محسوس طور پر کسی کے سامنے نہ آیا ہو۔ غیب میں بہت سی چیزیں تو ایسی بھی ہیں کہ جو انسان کے علم میں کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ مثلا قیامت کیا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کس قسم کی ہوگی، وہاں چیزیں کس نوعیت کی ہوں گی، خدا کا عالم امر کس قسم کا ہے، وحی کی بنیاد کیا ہوتی ہے۔ یہ وہ غیب کی چیزیں ہیں جن کا علم انسان کو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ غیب صرف خدا کے لیے مختص ہے، لیکن یہ چیز کے ایٹم میں کتنی قوت ہے۔ 6000 سال تک انسان کے لیے غیب رہا، آج وہ غیب نہیں رہا، آج وہ چیز مشہود ہو گئی ہے۔ اس اعتبار سے قانون فطرت مفاتح الغیب سورہ 6 آیت 59 ہیں، جن سے طبعی قوانین کے روح سے غیب میں ہونے والے امور کے تالے کھلتے ہیں۔ خدا نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہہ کر بتا دیا کہ انسان میں تمام طبعی قوانین کے تحت رونما ہونے والے امور کا علم حاصل کرنے کی خدا نے صلاحیت دے دی ہے۔ اب وہ علم کسی ایک دور میں انسان پر آشکارا نہیں ہوتا، علم و فہم کے بلند ہونے کے ساتھ آہستہ آہستہ آتا رہتا ہے۔ یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ چوں چوں علم انسانی بڑھتا گیا، غیب کی چابیاں ملتی گئیں۔ جب تک انسانی علم کی سطح اونچی نہیں ہوتی، غیب کی چابیاں خدا کے پاس ہوتی ہیں۔ اس وقت تک وہ سارے امور لا یعلمھا الا ھوا سورہ 6 آیت 59 ہوتے ہیں، یعنی خدا ہی جانتا ہے کہ شے کے اندر کیا کیا مخفی صلاحیتیں ہیں اور چابیاں کہاں رکھی ہیں۔ علم انسانی بڑھنے سے اب غیب کے تالوں کی چابیاں انسان کو ملتی چلی جا رہی ہیں، اور اب غیب میں چھپے خزانے کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں پہلی بات تو یہ کہی کہ لا یعلمھا الا ھوا، غیب کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہی کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خدا جانتا ہے جو بحر و بر میں ہے۔ تیسری بات کہی وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت کا پتہ کب گرے گا خدا جانتا ہے۔ چوتھی بات کہی وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین میں دبا ہوا دانہ کب اگے گا۔
پانچویں بات کہی والا رتبم والا یابسن، رتب و یابس ایک محاورہ ہے، یعنی جیسے ہر چیز کا علم ہو۔ قرآن نے کہا یہ ہے کہ خدا کو ان کا علم ہے، یہ نہیں کہا کہ خدا کے سوا کوئی اور یہ باتیں نہیں جانتا یا نہیں جان سکتا۔ جب تک انسان قانون فطرت کا علم حاصل نہ کر لے، ان قوانین کے تحت ہونے والے امور انسان کے لیے غائب ہوتے ہیں، لیکن خدا کے علم میں وہ ضرور ہوتے ہیں۔ جب انسان کائنات میں بکھری قوانین فطرت کی کتاب کا علم حاصل کر لے تو ان قوانین کے تحت ہونے والے امور کا علم انسان کو بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر یہ امور اللہ اور انسان دونوں کے علم میں ہوتے ہیں۔ مطلوبہ طبعی علم کو کتاب فطرت سے نہ پڑھا جائے تو انسان سے طبعی قوانین کے تحت ہونے والے امور غیب ہی ہوتے ہیں، لیکن خدا کے لیے یہ امور کسی بھی وقت غیب نہیں ہوتے۔ جب انسان فطری قوانین کا علم حاصل کر لیتا ہے تو پھر خدا کی طرح انسان کے لیے بھی یہ امور غیب نہیں رہتے۔ کتاب فطرت کے قوانین کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت انسان کو خدا نے عطا کی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 60۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وہ تمہیں رات میں سلا دیتا ہے، نیند میں تمہیں یاد نہیں رہتا کہ تم نے دن میں کیا کیا اعمال کیے تھے، لیکن وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، پھر تم دن میں اٹھ بیٹھتے ہو تاکہ تمہاری مدت عمل پوری ہو جائے، اور ساری عمر تمہارا ہر قدم ظہور نتائج کی طرف اٹھ رہا ہوتا ہے، پھر جو تم عمر بھر کرتے رہے وہ تمہیں ظہور نتائج کے وقت اس سے باخبر کرے گا۔ نیند کی حالت میں انسان کے نفس کو روکنے اور موت کی حالت میں نفس کو روکنے میں فرق۔ یتوفاکم باللیل، سورہ 6 آیت 60 کا ترجمہ ہے تمہیں رات کو سلا دیتا ہے۔ یہ مفہوم قرآن کی سورہ 39 آیت 42 سے لیا گیا ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ اللہ موت کے وقت نفوس کو وفات دیتا ہے، اور جو لوگ مرتے نہیں ان کی نیند کی حالت میں ان کے نفوس کو موت دیتا ہے۔ جس پر موت وارد ہونی ہوتی ہے ان کے نفس کو روک لیتا ہے، اور جن پر موت طاری نہیں ہونی ہوتی وہ صرف نیند کی حالت میں ہوتے ہیں اور ان کے نفس کو واپس بھیج دیتا ہے ایک خاص وقت تک کے لیے۔ جس حقیقت کو یہاں بیان کیا گیا ہے اس میں ارباب فکر و تدبر کے لیے مقصود و منتہا تک پہنچنے کے لیے نشانیاں ہیں۔ کہا یہ گیا ہے کہ حالت نیند اور حالت موت دونوں میں نفس انسانی کو روک لیا جاتا ہے۔ روک لینے کو وفات دے دینے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ نیند و موت کی حالت کا ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ بیداری میں انسان کا شعور کام کر رہا ہوتا ہے، جبکہ نیند کی حالت میں شعور کام نہیں کر رہا ہوتا، لیکن وہ معدوم بھی نہیں ہوتا۔ شعور صرف معطل ہوتا ہے، کیونکہ کہا یہ گیا ہے کہ جاگنے پر اس کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس آیت میں نفس سے مراد انسانی شعور ہے، اور وفات دینے سے مراد ہے شعور کو عارضی طور پر معطل کر دینا ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ جو کچھ نیند کی حالت میں ہوتا ہے وہی کچھ موت کی حالت میں بھی ہوتا ہے، یعنی دونوں حالتوں میں انسانی شعور معطل ہوتا ہے۔ موت کی حالت میں شعور کو واپس دنیا میں نہیں بھیجا جاتا، روک لیا جاتا ہے۔ لہٰذا شعور تو کسی طرح بھی معدوم نہیں ہوتا۔ نیند میں شعور معطل ہوتا ہے اور موت میں شعور کو روک لیا جاتا ہے۔ موت سے بھی شعور ختم یا معدوم نہیں ہو جاتا بلکہ موجود ہوتا ہے، بس اس کی کار فرمائی عارضی طور پر معطل ہو جاتی ہے۔ دوبارہ زندگی کے معنی یہ ہوں گے کہ معطل شدہ شعور پھر سے کام کرنے لگے گا۔ حیات آخرت میں انسان کو موجودہ شعور جس کو موت کی صورت میں معطل کر دیا گیا تھا یا روک لیا گیا تھا، وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں یعنی خیالات، احساسات اور حافظہ کو بدستور لیے ہوئے کار فرما ہوگا۔ اس دنیا میں شعور کی کار فرمائی جسم کے ذریعے سے ہوتی ہے، حیات آخرت میں یہ ذریعہ کس قسم کا ہوگا ہم نہیں جان سکتے، لیکن اس کا ذریعہ فعالیت کچھ بھی ہو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ شعور تو وہی ہوگا
اور وہی اس کی کار فرمائیاں۔ سورہ 39 آیت 42 میں کہا گیا ہے کہ خدا نفس انسانی کو یعنی شعور کو موت اور نیند کی حالت میں معطل کر دیتا ہے۔ جس پہ موت طاری ہو جاتی ہے اس کے نفس یعنی شعور روک لیا جاتا ہے، اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور جن کی موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہوتا ان کے شعور کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ موت اور نیند میں شعور کا معطل ہو جانا قدرے مشترک ہے، اور یہیں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ نیند کی حالت میں انسان کی زندگی لائف جان اسی طرح سے ہوتی ہے، انسان زندہ ہوتا ہے۔ سوئے ہوئے شخص کا صرف شعور معطل ہوتا ہے، جبکہ مردہ میں نہ جان ہوتی ہے نہ شعور ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نفس یعنی شعور، جان، لائف کا نام نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ نیند سے جاگنے والے کا صرف شعور واپس آتا ہے، باقی تو سب کچھ پہلے سے موجود ہوتا ہے، لیکن جو مردہ ہوتا ہے اس کا شعور واپس نہیں آتا۔ اسی کو کہا یُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُم تَعْمَلُونَ، سورہ 6 آیت نمبر 60، تاکہ وہاں شعور کو لوٹا کر ہم تمہیں بتائیں کہ تم نے دنیا میں کیا اعمال کیے تھے۔ جان اور شعور کا فرق ہمارے سامنے آ گیا کہ نفس یعنی شعور کوئی طبیعی چیز نہیں ہے، یہ جسمانی جان سے کوئی الگ چیز ہے۔ اگر دماغ پہ چوٹ لگتی ہے تو حافظہ گم ہو جاتا ہے، یعنی نفس کو یا شعور کو باہر کی دنیا کی معلومات فراہم کرنے کا ذریعہ خراب ہو جاتا ہے۔ ذریعہ خراب ہو گیا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ شعور بھی ختم ہو گیا ہے۔ شعور تو موجود ہوتا ہے، ذریعہ خراب ہوا ہوتا ہے۔ مثلا ریڈیو سے پروگرام کی آواز نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ریڈیو خراب ہو گیا ہے۔ نشریات کا پروگرام جاری ہے، باعث کے معنی ہوتے ہیں کسی کے آزادی کے راستے میں جو رکاوٹ ہو اس رکاوٹ کو دور کر دینا۔ نیند کے وقت شعور کی معطلی کی رکاوٹ تھی، جاگنے کی صورت میں وہ رکاوٹ دور ہو گئی۔ رکاوٹ کو دور کرنے کو باعث کہا گیا ہے۔ مرنے کے بعد شعور کی معطلی دور کر دی جائے گی تو انسان زندہ ہو جائے گا، اور اس کو ہر چیز اسی طرح یاد آ جائے گی جیسے نیند کے بعد سب باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ اعمال کا ذمہ دار نفس یعنی شعور ہے، اس کو فکشنل کر دینے سے رکاوٹ دور ہو جائے گی اور نفس کی زندگی دوبارہ شروع ہو جائے گی، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ زندگی کیسی ہوگی۔ آیت نمبر 61۔ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون۔ خدا کا قانون مکافات انسانوں پر غالب ہے۔ اس نے ایسی قوتیں مقرر کر رکھی ہیں جو تم پر نگران رہتی ہیں۔ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے قانون فطرت کے کارندے اس کی دنیاوی زندگی کی مدت کو روح قبض کر کے یعنی شعور کو قبضہ میں لے کر پورا کر دیتے ہیں، اور قبضے میں لیتے ہوئے وہ کسی قسم کی کمی و بیشی نہیں کرتے۔ قدرت کے ہاں تو انسان کے ایک ایک لمحہ کا عمل محفوظ ہے۔ حفظتاً، یہ بات سوچنے کی ہے کہ موت کے بعد وہ کیا چیز ہے جسے محفوظ کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ انسان کے اچھے برے اعمال ہیں جو نتیجہ خیزی کے لیے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ مثلا جس طرح بیج کو اگنے کے لیے زمین میں محفوظ کر دیا جاتا ہے، انسانی اعمال کے نتائج انسان کی ذات پر مرتب ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد ذات ان کو لے کر آگے جاتی ہے۔ عام اصطلاح میں اس کو اعمال نامہ کہا جاتا ہے۔ انسان کے آگے اور پیچھے ایسی قوتیں متعین ہوتی ہیں جو اس کے ہر عمل کو نتیجہ خیز بناتی ہیں۔ یوں مرنے کے بعد انسان کا ہر عمل محفوظ ہو کر نتیجہ خیز ہو جاتا ہے۔ سورہ 82 آیت 10 تا 12، سورہ 13 آیت 11۔ جس چیز کو محفوظ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کہا یرسلو علیکم حفظتاً، سورہ 6 آیت 61۔ ہم نے محافظ مقرر کر رکھے ہیں، وہ محفوظ رکھتے ہیں تمہارے اعمال کے نتائج کو۔ دوسرے مقام پہ ہے یحفظونہ من امر اللہ، سورہ 13 آیت نمبر 11۔ یہ عالم امر سے متعلق بات آ گئی، یعنی طبعی طور پہ کوئی سپاہی کھڑے نہیں کیے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے عالم امر میں یہ انتظام کر رکھا ہے کہ ہمارے عالم امر کی قوتیں پیچھے لگی ہوئی ہیں، جہاں بھی جائیں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ وہ کیا کرتی ہیں؟ یحفظونہ،
سورہ 13 آیت نمبر 11۔ شعور اور اس پر مرتب اچھے برے اعمال کے نتائج کو محفوظ کر لیتی ہیں۔ اصل انسان کا شعور ہے جسے محفوظ کیا جاتا ہے اور یہ کبھی نہیں بدلتا۔ ایک دوسرے مقام پہ ہے قَدْ عَلِمْنَا مَا نَقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ سورہ 50 آیت نمبر 4۔ ہم جانتے ہیں کہ کس چیز کو زمین کھا گئی، یعنی انسانی جسم کو زمین کھا گئی، اور ہم اس کو بھی جانتے ہیں جو کچھ انسان کا محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ دراصل یہ شعور ہے جسے خدا محفوظ کر لیتا ہے۔ آیت نمبر 62۔ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ پھر سب کو مولائے حقیقی کے قانون مکافات کے برآمد کردہ نتائج کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ یاد رکھو اعمال کے نتائج خدا کے قانون کی روح سے ساتھ ساتھ مرتب ہوتے رہتے ہیں، اور اس کا قانون ایسا کرنے میں ذرا بھی تاخیر نہیں کرتا، مگر نتائج کا مجموعی اثر ایک وقت مقررہ پر نمودار ہوتا ہے جس کا علم صرف خدا کو ہے۔ آیت نمبر 63۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ ان سے پوچھو سمندر و خشکی میں جب کہیں مصیبت کا سامنا ہوتا ہے تو تمہیں اس مصیبت سے چھٹکارا کس قانون کے مطابق ملتا ہے؟ اس وقت تم اپنی بے بسی اور بے کسی کی حالت میں کبھی گڑگڑا کر اور کبھی چپ کے دل میں اسے مدد کے لیے پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر خدا اس مصیبت سے ہمیں نجات دلا دے تو ہم ہمیشہ اس کے شکر گزار بن کر رہیں گے۔ آیت نمبر 64۔ قل اللہ ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ ان سے کہو نہ صرف ان مصیبتوں سے بلکہ تمام دوسری مصیبتوں سے بھی چھٹکارا خدا کے قانون کے مطابق ہی ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود تم قوانین خدابندی کے ساتھ اور قوانین بھی شامل کر کے شرک کرتے ہو۔ مصیبت میں پھنسے انسان کی نفسیات یہ ہے کہ سب کچھ بھول کر اس کی نگاہ خدا کی طرف اٹھتی ہے۔ سمندر یا خشکی میں انسان جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو چیخو پکار میں 12ویں والے 17ویں والے خواجہ خضر اور پیرو حضرت جی سب بھول جاتا ہے، اور پکار یہ ہوتی ہے کہ لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ سورہ 6 آیت 63۔ اگر خدا اس مصیبت سے ہمیں نجات دلا دے تو ہم ہمیشہ اس کے شکر گزار بن کر رہیں گے۔ زیر غور آیت میں ہے قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ سورہ 6 آیت 64۔ وہاں سے جب نجات مل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہی کچھ کرنے لگ جاتا ہے۔ جو کیفیت تمہاری اس وقت ہوتی ہے جب تم بھنور کے اندر پھنسے ہوئے ہوتے ہو، تو اس وقت یہ تمہاری کیفیت ہوتی ہے اگر بر وقت مصیبت کی مدافعت کر لی جائے۔ مثلا جب کوئی بیماری آتی ہے تو بیماری سے شفا دینے والے خدا کے قانون سے واقف ڈاکٹروں کی طرف جاتے ہیں۔ اگر پہلے ہی احتیاطی تدابیر کر لی جائیں تو بیماری کیوں آئے؟ ہندی دوہا سے بات خوب سمجھ میں آئے گی۔ دکھ میں تو ہر کو بجیں، سکھ میں بجے نہ کو، جو سکھ میں ہر کو بجیں تو دکھ کاہے کو ہو۔ یعنی دکھ میں تو ہر کوئی دکھ کو دور کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن سکھ میں اچھے وقتوں میں کوئی صحت کے لیے مصیبتوں سے بچنے کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرتا۔ اگر سکھ میں ہر کوئی صحت کے دوران یا اچھے دنوں میں مصیبتوں سے بچنے کے لیے بھاگ دوڑ کرے تو دکھ کا سامنا ہی کرنا کیوں پڑے؟ آیت نمبر 65۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر
كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ کبھی سوسائٹی کے اوپر کے طبقے میں خرابیاں عام ہو جاتی ہیں اور ان کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ کبھی نیچے کے طبقے میں لاقانونیت کی وبا پھیل جاتی ہے اور وہ تباہی مچا دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ اوپر اور نیچے کے دونوں طبقے مخلوط پارٹیوں میں بٹ جاتے ہیں اور خانہ جنگی پر اتر آتے ہیں اور ایک دوسرے کے تشدد سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ خدا تباہی کے تمام طریق پر قادر ہے۔ دیکھو ہم کس طرح اپنے قوانین کو مختلف پہلوؤں سے سامنے لاتے ہیں تاکہ لوگ اچھی طرح بات کو سمجھ لیں۔ غلط نظام کی پیدا کردہ تباہیاں۔ اس آیت میں 3 تباہیوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ عوام بالکل ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اوپر کے کچھ لوگ غلط کار ہوتے ہیں، لیکن وہ عوام پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ نیچے والوں کے اوپر ان کا استبداد خود ایک شکنجہ بن جاتا ہے۔ یہ اوپر سے عذاب کی شکل ہے، یعنی ارباب اقتدار کے ظلم و استبداد کی تباہیاں۔ نمبر 2، جب ارباب اقتدار کے ظلم کی برداشت معاشرہ میں ختم ہو جائے تو عوام لاقانونیت پر اتر کر تباہی مچا دیتے ہیں۔ یہ نیچے سے عذاب کی شکل ہے۔ نمبر 3، عوام اور ارباب اقتدار مختلف گروہوں میں بٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ خانہ جنگی کرتے ہیں۔ یہ عذاب کی تیسری شکل ہے۔ یہ تینوں یا دیگر تباہیاں غیر خداوندی نظام میں پیدا ہوتی ہیں۔ نظام خداوندی میں ایسی یا کوئی دوسری تباہی نہیں آتی۔ سوچو اے اہل علم و دانش، پھر کون سا نظام بہتر ہے؟ آیت نمبر 66۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ اے رسول، تمہاری قوم نے نظام خداوندی اور اس کے ٹھوس حقائق کو جھٹلا دیا ہے، حالانکہ نظام خداوندی بالکل حق ہے۔ تم ان سے کہہ دو میں تم پر دروغہ نہیں مقرر کیا گیا ہوں کہ تمہیں زبردستی صحیح راستے پر چلاؤں۔ میرا کام حق و باطل سمجھا دینا ہے۔ آیت نمبر 67۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ ہر بات کے نتائج کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ وقت پورا ہوتے ہی ایک وقت وہ اعمال ابھرتے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں اس کا نتیجہ محسوس طور پر سامنے آ جاتا ہے، جس کو تم اس دنیا میں عنقریب دیکھ لو گے یا اخروی دنیا میں دیکھ لو گے۔ مستقر کسی متحرک شے کا چلتے چلتے کسی نقطہ پر آ کر رک جانا، اس شے کا مستقر کہلاتا ہے۔ یعنی عمل اپنی نتیجہ خیزی کے لیے درپردہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے اور ایک وقت ایک مقام پر آ کر رک جاتا ہے۔ یہی ہے وہ رک جانے کا نقطہ، جب نتیجہ محسوس شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن یہ نتیجہ مرتب ہونا تو بہت پہلے شروع ہوا ہوتا ہے۔ عمل اور اس کے نتیجہ کے درمیان وقفے کو مہلت کا وقفہ کہتے ہیں۔ انسانی عمل کا اللہ کے قانون کے مطابق خود خیزی کا عمل بڑا ہی غیر محسوس ہوتا ہے۔ آیت نمبر 68۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو تمہارے قوانین قرآن کو سنجیدگی سے نہیں سنتے بلکہ اس کے متعلق لغو اور بیکار باتیں کرتے ہیں، تو جب تک وہ لغو موضوع کو چھوڑ کر کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں تم ان سے اس وقت تک کے لیے کنارہ کش ہو جاؤ۔ اگر گفتگو میں محو ہونے کی وجہ سے اس بات کو بھول جاؤ تو جس وقت بھی یہ بات یاد آ جائے ان زیادتی ظلم کرنے والے لوگوں کے پاس سے اٹھ جاؤ۔ آیت نمبر 69۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ جو لوگ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرتے ہیں ان پر اس کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی
کہ یہ لوگ قرآن کے متعلق اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں سے الگ ہو جانے کی تاکید اس لیے کی ہے کہ تمہارے لیے ان کی ایسی باتوں سے محتاط ہونا ضروری ہے۔ صدق اللہ العظیم۔